دوپہر کا وقت تھا، سورج کی کرنیں اولے بانٹ رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ٹھنڈا مشروب پیا اور کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ محافظ کمرے کے دروازے پر تعینات تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے موصل شہر کو فتح کیا اور کئی دنوں کی مسلسل جنگ اور سفر کے مارے سلطان کے بہادر سپاہی تھک چکے تھے۔ یہ فتح سلطان کی اہم فتوحات میں سے ایک تھی۔ موصل کی فتح سلطان کی منزل کی ایک اہم سیڑھی تھی۔ موصل عراق کے شمال میں ایک مشہور شہر ہے۔ یہ دریائے دجلہ پر آباد ہے اور زیادہ تر کرد لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ترکی اور شام سے قریب ہے۔ صوبہ نینوا کا دارالحکومت ہے۔ اس کے قریب ہی پرانے نینوا کے کھنڈر ہیں۔ زنگی خاندان کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ علی بن سفیان نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں کے بعد سلطان صلاح الدین نے کہا، علی بن سفیان کمرے کے اندر آ جاؤ۔ علی بن سفیان کمرے کے اندر چلا گیا اور باادب لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کو نیند سے اٹھا کر تکلیف دی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ آپ سے بات کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، علی بن سفیان، تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ ایک سلطان کی زندگی اپنی رعایا کی قرض دار ہوتی ہے۔ اگر سلطنت کے سلطان کاہل ہو جائیں تو سمجھو سلطنت آپ کی مہمان ہے جو تھوڑے وقت میں چلی جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ بروز محشر میں اپنے اللہ کے سامنے جواب نہ دے سکوں۔ پھر علی بن سفیان سے سلطان صلاح الدین نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ علی بن سفیان نے سر جھکائے دھیمے لہجے میں کہا، سلطان معظم، ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ عدالت کے دروازے پر ایک بوڑھا بزرگ اور اس کے گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے 3 نوجوانوں کو پکڑا ہوا ہے، اور وہ بزرگ بار بار اس بات کا اصرار کر رہا ہے کہ سلطان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میں نے پیغام بھیجا کہ کل سلطان معظم عدالت میں تشریف لائیں گے اور تم اپنا مقدمہ لے کر آ جانا، لیکن وہ بار بار یہی اصرار کر رہا ہے کہ میں سلطان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پگڑی اٹھائی اور سر پر رکھتے ہوئے کہا، میرے لیے ایک گھوڑا تیار کرو، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ سلطان صلاح الدین نے نیام میں تلوار ڈالی۔ سر پر پگڑی پہنے سلطان صلاح الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور علی بن سفیان کے ساتھ اپنی کھلی کچہری کی طرف چل پڑا۔ جب سلطان عدالت میں پہنچا تو لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا، کیونکہ اس بزرگ نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا اور اس کے شور کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین نشست پر بیٹھ گیا اور سلطان کی بائیں طرف علی بن سفیان، جو کہ آپ کا جاسوس خاص تھا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ علی بن سفیان کہنے کو جاسوس تھا، لیکن سلطان کا سب سے وفادار انسان تھا۔ علی بن سفیان ہر مشکل وقت میں سلطان کو آنے والی ہر مصیبت کے بارے میں آگاہ کرتا۔ وہ تجربے کار آدمی بڑی بڑی جنگوں کی حکمت عملی میں سلطان کی مدد کرتا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ بزرگ کو میرے سامنے حاضر کرو۔ جب بزرگ کو حاضر کیا گیا تو بزرگ بری طرح رو رہا تھا اور خستہ حال کپڑے، بال اجڑے ہوئے اور پیروں میں جوتی بھی نہیں تھی۔ سلطان نے بزرگ سے پوچھا، بابا جی بتاؤ، یہ تمہارا حال کس نے کیا اور تمہارا مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم نے اتنے بڑے ہجوم کو اکٹھا کر رکھا ہے؟ تو بابا جی روتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میری ایک اکلوتی بیٹی تھی جو میرے لیے سب کچھ تھی، میری دنیا، میری دولت، سب کچھ وہی تھی۔ پہلے میں خود نہر پر جا کر پانی بھر کر لایا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے چند دنوں سے میں بیمار پڑ گیا، جس کی وجہ سے میں پانی بھرنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ تو مجھے تکلیف میں دیکھ کر میری بیٹی پانی بھرنے کے لیے نہر پر جاتی تھی، لیکن آج دوپہر کے وقت مجھے بہت زیادہ شدت کی پیاس لگی تو میں نے اپنی بیٹی سے پانی مانگا، تو اس نے کہا، بابا جی پانی تو ختم ہو گیا ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی پیاس بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے، لیکن ابھی جانا نامناسب ہے۔ تو یہ سن کر میری بیٹی گھڑا اٹھائے نہر کی طرف چل پڑی اور ادھر اس کا میں انتظار کرتا رہا، لیکن زور کا وقت ہو گیا، لیکن میری بیٹی واپس نہ آئی۔
میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی مشکلوں سے نہر کے کنارے پہنچا تو میری بیٹی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہاں نہر کے کنارے اس کا مٹکا ٹوٹا ہوا تھا اور ان تینوں نوجوانوں کے ہاتھ میں میری بیٹی کا دوپٹہ تھا، اور مجھے شک نہیں، پورا یقین ہے کہ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، اور زیادتی کرنے کے بعد اس کو نہر میں دھکا دے دیا، اور میری بیٹی ڈوب کر مر گئی، اور ابھی تک اس کی لاش کا کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی ان تینوں نوجوانوں سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ کیا یہ بزرگ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو ان تینوں نے کہا، سلطان معظم، ہم نے اس کی بیٹی کو قتل نہیں کیا، اس کی بیٹی پھسل کر نہر میں گر گئی۔ سلطان نے اپنے طریقے سے پوری طرح تفتیش کی، لیکن تینوں نے جرم کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر وہاں دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی سوچ میں مصروف ہو گیا۔ تمام درباری سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ سلطان کی حکمت عملی کیا ہوگی، لیکن سب لوگ جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قاتل کو پکڑنے کے لیے کوئی نیا طریقہ نکالے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بزرگ کو اپنے پاس بلایا، اور اس کے ساتھ تھوڑی دیر سرگوشی کرنے کے بعد سلطان نے ایک سپاہی کو حکم دیا اور کہا، جاؤ اور 3 مختلف حجم کے مٹکے لاؤ۔ سلطان کا حکم تھا، فوراً حکم کی تعمیل کی گئی اور 3 مختلف حجم کے مٹکے حاضر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان تینوں نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر تم بتا دو کہ اس بزرگ کی بیٹی کے پاس ان تینوں میں سے کس حجم کا مٹکا تھا، تو تم میں سے جو بھی بتا دے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا اور باقی 2 کو سزا دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی 2 نوجوان سوچنے لگے، کیونکہ اگر انہوں نے غلط بتایا تو سلطان مجرم قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دے گا۔ ابھی وہ دونوں سوچ ہی رہے تھے کہ ایک تیسرے نوجوان نے کہا، سلطان معظم، اس حجم کا مٹکا اس بزرگ کی بیٹی نے اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور تلوار اس نوجوان کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، بے وقوف انسان، تم ہی قاتل ہو اور تم ہی نے بزرگ کی بیٹی کو قتل کیا۔ سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ سلطان نے ابھی تو کہا کہ جو مٹکے کا بتائے گا وہ مجرم نہیں ہوگا، لیکن اب سلطان اس کو مجرم ٹھہرا رہا ہے۔ پھر سلطان نے کہا، اس کا مطلب صرف تم ہی نے اس بزرگ کی بیٹی کو مٹکا اٹھائے ہوئے دیکھا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کہا کہ ہم ادھر سے گزر رہے تھے کہ لڑکی نہر میں گرنے کی آواز آئی، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ اس حجم کا مٹکا لڑکی نے اٹھایا ہوا تھا؟ اس کا مطلب تم ہی قاتل ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بزرگ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو نہر میں دھکا دے دیا، لیکن جب باقی 2 نوجوان تمہارے پاس آئے تو تم نے کہا کہ یہ پھسل کر نہر میں گر گئی۔ اس نوجوان نے کانپتے ہوئے کہا، سلطان معظم، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ایسا بالکل ہی ہے۔ اس لیے ان دونوں نے اس مٹکے کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ مٹکا ٹوٹ چکا تھا۔ نہر میں دھکا دیتے وقت اس کا دوپٹہ میرے ہاتھوں میں رہ گیا۔ ابھی یہ چند لمحے گزرے تھے کہ دونوں دوست وہاں سے گزرنے لگے تو ان دونوں کو میں نے چیختے ہوئے کہا، جلدی آؤ، ایک لڑکی نہر میں گر گئی ہے، اس کو بچاؤ۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچتے، وہ لڑکی نہر میں ڈوبتے ہوئے کہیں دور چلی گئی، اور میں اس لڑکی کو پانی سے نکالنے کا ناٹک کرتا رہا۔ ان دونوں کو میں نے یہی کہا تھا کہ لڑکی پھسل کر نہر میں گر گئی، جس کی وجہ سے اس کا مٹکا بھی ٹوٹ گیا اور اس کا دوپٹہ بھی کنارے پر ہی گر گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو پھانسی کا حکم دے دیا اور ان دونوں نوجوانوں کو باعزت رہا کر دیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین نے اس بزرگ کو انصاف دلایا۔